بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. آج کی خاص خبریں. آج اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی. اسمبلی ایسے لگ رہا ہے جیسے اسمبلی کوئی ڈیبیٹنگ کلب ہے بٹ کریکٹر اسیسینیشن کلب ہے. ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جاتے ہیں, ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو عوام ووٹ دے کے ان اسمبلیوں میں بھیجتا ہے اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے کے لیے. ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ ملک کے لیے قانون سازی کریں گے, یہ ملک کی ترقی کریں گے, یہ ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے بات کریں گے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. اتنے تک کہ سینئر ترین رہنما جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج شاہ محمود قریشی صاحب کو ڈائریکٹ ہٹ کیا, پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے ہٹ بیک کیا. وزیر اعظم صاحب نے ایک اچھی بات کہی. وزیر اعظم صاحب نے, ہم الیکشن کمیشن ریفارمز پہ کافی ہم نے پروگرام بھی کیے ہیں, اس پہ وزیر اعظم صاحب نے آج سب کو آفر کیا کہ آپ بیٹھیں, ہم اس پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے, آپ ہمارے ساتھ بات کریں, آپ ہمیں رہنمائی کریں, اپوزیشن والے بیٹھیں تو ہم اس کو کسی بھی صورت میں الیکشن کے پروسیس کو ٹھیک کریں. الیکشن کے پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس سے صحیح لوگ الیکٹ ہو کے آ گئے. آپ فیڈرل اسمبلی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, سندھ اسمبلی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کوئی چارپائی لے کے آ جاتا ہے, کوئی ڈھول لے کے آ جاتا ہے, کوئی دروازہ بجا رہا ہوتا ہے. کیا یہ سب کچھ عوام کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ ہم اپنے معزز مہمانوں سے پوچھیں گے. بلوچستان اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے؟ اپوزیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے جیسے لوگوں کی تقدیر کو سدھارنے کے لیے, سنوارنے کے لیے ہاؤس میں جاتے ہیں, وہ اپنے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اپنے لیے لڑ رہے ہیں, تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کیا ملک اسی طرح سے چلے گا؟ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں گل محمد رند صاحب, جو فارمر فیڈرل سیکرٹری ہیں. ملک کو بڑے اچھے طریقے سے اس پورے بیوروکریسی کے سسٹم کو, گورنر کے سسٹم کو پہچانتے ہیں. اس وقت سینئر پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, عمران خان صاحب کے بہت کلوز ہیں, ان سے خصوصاً بات کریں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خلیل نینی تال والے صاحب لیڈنگ پاکستان کے بزنس مین ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, پاکستان کے لیے سوچتے رہتے ہیں, پاکستان کے بیٹرمنٹ کے لیے لکھتے رہتے ہیں. اس وقت کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں. خلیل نینی تال والے صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں, سینئر رہنما ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فلک قادر جو ایکسپرٹ ہیں میڈیکل کی, ان سے ہم کووڈ پہ بات کریں گے. سب سے پہلے گل محمد رند صاحب, آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے خاص طور پہ اسمبلی میں, ایسا آپ جنٹل مین ہونے کے ناطے, آپ فیڈرل سیکرٹری, کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ سب کچھ ٹھیک؟ تھینک یو تھیبو صاحب. میں سوچ رہا تھا آپ اپنے انٹرو میں آج عمران خان کی بہت تعریف کریں گے کہ عمران, آپ کر لیں سر. ہاں میں کر رہا ہوں. جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جس طرح لیڈر آف دا ہاؤس اور پرائم منسٹر جس طرح آج وہ بولے ہیں, اپوزیشن سے بولے ہیں, اکانومی پہ بولے ہیں, فورن پالیسی ہے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جس پہ وہ بولے نہیں ہے اور اس نے اپنی پالیسی نہیں دی ہے. ایون آج جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ اپوزیشن کو انویٹیشن دی کہ بھئی آپ جو اصلاحات ہیں الیکشن سلسلے میں, کیونکہ ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے, وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. دوسرا اکانومی پہ آپ کا سوال ہے کہ یہ آپس میں نہیں بیٹھتے, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب اور بلاول کی جو جھڑپ ہوئی, یہ تو بیوٹی ہے اسمبلی کی. دیکھیں شاہ محمود صاحب, بیوٹی آف ڈیموکریسی. یس, ہی از دا موسٹ سینئر پرسن پی ٹی آئی, اور اس کی عمران خان کے بعد. گل محمد صاحب, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو جو اندر بک مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو بچپن سے جانتا ہوں, وہ صحیح نہیں ہے. آج جو ہوا وہ بہت اچھا ہوا. دیکھیں شاہ محمود صاحب پی پی میں رہے ہیں, بی بی کے ساتھ رہے ہیں, تو انہوں نے دوستی میں ایک جھڑپ کی ہے. اس کو ہم اتنا سیریس نہ لیں, ایک جمہوریت میں ہوتا ہے. لیکن آج جیسے عمران خان نے خوددار بتایا کہ پاکستان آگے کیسے بڑھے گا, جب تک قوم میں خودداری نہیں ہے وہ قوم آگے نہیں بڑھتی ہے. پھر اس نے کہا کہ ہمیں اپنے ریسورسز پہ جینا پڑے گا. یہ جو آئی ایم ایف کے دروازے پہ جو ہم جھولی لے کے جاتے ہیں, انہوں نے بتایا نہیں, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور سب سے بڑی دیکھیں, آج اس نے کہا کہ ہم کسی کے جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. تاریخ میں اگر آپ جائیں جنرل ضیاء الحق سے لے کے, ہمیشہ جب بھی افغان, ایران, کہیں بھی امریکن ایشو ہوتا تھا, سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ
گورنمنٹ اس میں جاتی تھی. اور یہاں تک اس نے کہا کہ کسی اور کے جنگ میں 70,000 ہمارے لوگ مارے گئے. تو میں نے سمجھا آج اس نے جو پوری قوم کو ایک جو اس کے اندر میں ایک بھڑاس تھی کہ میں قوم سے شیئر کروں کہ میں ملک سے کیا ہو رہا ہے اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے. آج اپوزیشن کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے خان صاحب کی اسپیچ سنی پوری. تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ باقی یہ غلط ہے چارپائی لے جانا, بینڈ باجے لے جانا, ضرور وہ اسمبلی کے ممبر جواب دیں گے, لیکن آج کی جو بھی کارروائی ہوئی اس میں پاکستان آگے بڑھے گا. ایک نیا ریلیشن شپ گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا ڈیولپ ہوگا. اسپیکر میں کانفیڈنس آئے گا کیونکہ آج سب نے اسپیکر کی ریسپیکٹ کی اور خان صاحب نے بار بار اپوزیشن کی طرف اشارہ کر کے باتیں کی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ملک کے لیے آگے بڑھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو بجٹ پیش ہوا جس پہ خاص طور پہ ڈبیٹ نہیں ہوئی, آخری دن پہ وہ بڑے سکسیسفل طریقے سے آپ نے اس کو اپروو کرا لیا, تو یہ کیا جادو تھا؟ لوگوں کی پریزنس نہیں ہوئی, اپوزیشن لیڈر نہیں آئے. نہیں تیبو صاحب, آخر میں اسپیکر نے بتایا کہ بجٹ پہ کتنے گھنٹے ڈسکشن ہوئی, آلموسٹ 1 آور, اور کتنے ممبرز نے اس پہ بولا. آخری دن کو چھوڑیں, شروع سے جب سے بجٹ آیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اتنے گھنٹے ہم نے ڈسکشن کی ہے, اتنے ممبر نے پہ پارٹیسپیٹ کیا. آخری دن جو ہوا تھا وہ بل پاس کرنے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں تھا تو ووٹنگ کا کیا, ان کے پاس ووٹ ہی نہیں تھے. تو اس لیے اپوزیشن نے سمجھا کہ یہ جو ووٹنگ کا طریقہ ہے وہ جیسے انہوں نے آبجیکشن لگایا بلاول صاحب. میں آپ کے پاس پھر واپس آ رہا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ خلیل ننی تال والے صاحب کینیڈا سے ہیں. سر, آپ نے گل محمد رند صاحب کی باتیں سنی؟ خلیل صاحب بالکل سن رہا ہوں. بالکل آپ کا آرٹیکل ہے, آپ نے آرٹیکل لکھا ہے پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا. تو گل محمد رند صاحب تو کہہ رہے ہیں بہت ہی اچھا وزیر اعظم صاحب نے آج جو ہے وہ بہت بیلنس اور بہت مینیج ایک اپنی کیلکولیٹڈ اسپیچ دی اور عوام کو صحیح سمت میں جا رہے ہیں. اور اٹس اے بیوٹی آف ڈیموکریسی کہ آپ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ گھروں تک پہنچ رہے ہیں. دس از گڈ. اگر پازیٹیو نظریہ دیکھیں جی سر تو یہ اچھی چیز ہے, لیکن اگر اس کا حل عوام کے بجائے ان کے اپنے اوپر گھوم کے چلا جائے واپس, صرف وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے اور چلے جائیں گے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو اسمبلی ہے اس کے تمام لوگ 35 ارب 54 کروڑ 70 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ لیتے ہیں. رائٹ, بس اندازہ لگائیں. ہم ان پر ہم خرچ کرتے ہیں جب جا کے یہ اسمبلی بنتی ہے. اور یہ جس طرح سے ہنگامہ آرائی کر کے دکھا رہے ہیں سب, یہ تمام قومی صوبائیاں سینٹ سب کو ملا کے بتا رہا ہوں, ہم کو کیا ملا عوام کو کیا ملا یہ دیکھنا پڑتا ہے. ان کو تو مل گیا 35 ارب روپے, یہ تو اپنا ٹی اے ڈی اے سی, اس میں ان کے گھروں کا اور باقی چیزیں نہیں ہے. اسپیکر, وزیر اعلیٰ, گورنر, وزیر اعظم, ان کی تنخواہیں نہیں ہیں. یہ صرف قومی صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کو ہم پیسے دے رہے ہیں, عوام کی جیب سے نکال کر آئی ایم ایف سے بھیک مانگتے ہیں. اور ان کی اگر تنخواہیں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنی تنخواہ لے کر عوام کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں. ایک اور ذرا ان کے جا کر اسمبلی کے اس میں قوم کو کیا ملا یہ سب کے سامنے. 3 سال سے بدقسمتی یہ ہے کہ اکیلے عمران خان پورے لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. اپنے تمام صحاباؤں کے یا جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اور سفیر, پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے کن کے مشیر جمع کیے ہیں. اللہ ایسے مشیر ہمیں اللہ دوبارہ نہ دکھائے جو ان کو جس راہ پہ عمران خان لے جانا چاہتے ہیں یہ واپس گھسیٹ کے لیے آتے ہیں. اور اکیلے عمران خان کو برائی ملتی ہے اور یہ تنخواہیں وصول کر کے باہر ہنستے ہیں. اب دیکھیں خلیل ننی تال والے صاحب, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں
فیصل واڈا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ زلفی بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ اکیلا عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑ رہے, تو یہ باقی لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں اتنے ایکسپرٹ لوگ, وجہ سے لڑ رہے ہیں وہ سر, انہی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. ان کے ذرا نام اعمال تو نکالیے. فردوس عاشق ایوان صاحب ہماری ہیلتھ کی منسٹر تھی, اتنی بڑی کرپشن آخری ویک میں کرتی گئی ہیں کہ ہم لوگ, میں تو فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسیشن کا صدر بھی رہا ہوں, اور میری 2 فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں. ہمیں پتہ ہے انہوں نے کتنے پیسے لیے پروڈکٹ رجسٹر کرنے کے لیے. یہ وہاں سے بھاگ کر آئی ہیں, ان کی یہ سارے شیلٹر لیے ہوئے. خلیل صاحب یہ نیا پاکستان ہے, یہاں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں آپ نے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ یہاں رشوت بڑھ گئی ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے سر؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب نیب ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اب نیب کا حصہ بھی یہ لیتے ہیں. آپ کسی بھی گورنمنٹ سرکاری ملازم اس میں چلے جائیں, کسی ادارے میں, کہیں 1 ٹکے کا کام بغیر پیسے رشوت کے نہیں ہو سکتا. اب پہلے کرپشن میں اگر وہ 2 لاکھ لیتے تھے تو اب وہ 4 لاکھ لیتے ہیں. صحیح, ہم کو نیب کو بھی بھگتنا ہے. یہ لفظ بولتے ہیں, اور نیب نے آج تک کس کو پکڑنے, آپ مجھے بتا دیں. اچھا, پکڑا, بند کیا, چھوڑ دیا, بند کیا, چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا, خلیل صاحب آپ نے فرمایا آپ فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے بھی رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فردوس عاشق ایوان صاحبہ ہیں ان کی اپنی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں؟ نہیں, یہ جب وزیر صحت تھی جی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں, تو انہوں نے پروڈکٹ کی رجسٹریشن میں, آپ نیب کا کیس نکال لینا, ابھی تک تو دباؤ بولنا ان کے اس کی وجہ سے, کیونکہ یہ یہاں شیلٹر لی ہوئی ہے پی ٹی آئی کا. کیوں آئی ہے بھکتی, پہلے ان سے پوچھیں. ان کو نکالا پیپلز پارٹی نے, انہوں نے, وہ صحیح بول رہے تھے, مندو خیر غلط نہیں کہہ رہے تھے. یہ تو بدتمیز خاتون ہیں, یہ تو پتہ نہیں کیا کیا. اصل تو بدنامی وزیر اعظم کی انہی کے رفقا سے ہو رہی ہے. سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے, میں آپ سے کافی سارے سوالات, آپ نے جو 3000 ارب کا خسارہ لکھا ہے میں آپ سے اس پہ بھی آؤں گا. آپ نے جو ایسن 35 ارب کا خسارہ نہیں ہے, یہ ان کی تنخواہیں بتا رہا ہوں 1 سال کی. نہیں, بجٹ کی جو بات آپ نے جو لکھی ہے, جو آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھی ہے, جو پی ٹی آئی کے طاہر صاحب نے کیا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نا گل محدث صاحب سے. سر یہ تو خلیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کرپشن بڑھ گئی ہے, آپ کے ہاں سارا جو ایک آدمی کام کر رہا ہے باقی سارے اس کے کھانے کے چکر میں لگے ہوئے. دیکھیں, نینتی والا صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس کی قدر کرتا ہوں, لیکن وہ جس ملک میں بیٹھے ہیں بولیں, وہاں بھی اسمبلی میں اس طرح کے جھگڑے نہیں ہوتے ہیں. ادھر زیادہ فریڈم ہے, ادھر زیادہ جمہوریت ہے. کسی پہ انفرادی اٹیک کرنا کہ اس نے یہ کیا تھا, کیا اس وقت اگر نینتی والا صاحب یہاں تھے, فردوس صاحبہ نے ان سے کوئی پیمنٹ لی یا پیسہ لیا, تو اس وقت بتاتے نا. ابھی تو وہ 4 پارٹیاں گھوم کے پھر ہمارے پاس آئی ہے. لیکن جہاں تک اب صاف ہو گئی ہے. نہیں, میں دیکھیں کسی کے ذاتی سرٹیفکیٹ کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوں ادھر. میں پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بتاؤں گا, میں پارٹی کے لیڈر کی بات بتاؤں گا کہ اس کے ہاتھ صاف ہیں. میں پارٹی کے لیڈر کا جو ویژن ہے فار فیوچر آف پاکستان, فار فیوچر آف سندھ, فار فیوچر آف پنجاب, اس کے لیے میں بتاؤں گا کہ اس کا ایک کلیئر میپ ہے کہ کیا کرنا چاہیے. آج بھی اس نے کرپشن میں کیا بولا کہ جیسے اسامہ کو یہاں پہ ہمیں وہ جو کیا گیا تھا اٹیک, کیا ادھر جو ڈاکو بیٹھا ہے اس پہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ ایک پرائم منسٹر کیا بتا سکتا ہے قوم کو؟ ہاں ایشوز ہیں, نینتی والا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں بہت سارے ایشو ہیں, لیکن کیا چینج نہیں ہے پہلے سے؟ پہلے جو حکومتیں نہیں, انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے پہلے سے برا ہے. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اس کا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن آج جو بجٹ اپروو ہوا یا جو اسمبلی میں آج ایٹماسفیئر ہوا ایک اچھا سا ملا ہے, تو ابھی تو قوم کو اس کو انکریج کرنا چاہیے. اگر آپ بیٹھ کے بولیں گے جی اسمبلی میں جھگڑا ہو گیا, اسی میں آپ ٹی وی میں دیکھیں 2 دن پہلے قاہرہ اسمبلی کی جو بتا رہے تھے, فردوس ایوان سے زیادہ اس نے اس کو مارا ہے, اینکر نے اس نے. نہیں تو آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں انفرادی بندہ, اس میں کیا پارٹی نے فردوس کو کہا کہ جا کے آپ وہاں اس کو تھپڑ ماریں؟ اس وقت ایک جذبات ہے. مجھے یاد ہے کہ میں اور اپنا یہ
کیا نام ہے میرے صاحب کا آپ جو لے رہے ہیں ابھی، مندوخیل صاحب، 2-3 ٹاک شوز میں گئے ہیں، ہم نے بڑا لبرل بحث کیا، اس کا پوائنٹ آف ویو تھا، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن وہ بعد میں اٹھے چائے پیے گپ شپ کی، یہ ایٹماسفیئر ہونا چاہیے۔ ابھی ہم آ رہے ہیں کہ لینتھی والا صاحب نے یہ جو کچھ لکھا ہے، کیا اور کنٹریز میں اسمبلی کے لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں؟ وہ بھی تو تنخواہ لیتے ہیں، وہ بھی اپنی پیمنٹس لیتے ہیں، لیکن ایک ایٹماسفیئر ڈیولپ جو ہوا ہے اسمبلی خلیل صاحب سے اس پہ نہیں، میں ایک یہ جو ڈیولپمنٹ ایٹماسفیئر ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ میں یاد ہے آپ کے ایک پہلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کی رزلٹ کے بعد آج سب اپوزیشن اور گورنمنٹ نے ریئلائز کیا، ایک طرح اچھا میسیج گیا۔ اس کے بعد جو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس نے تو شاہ محمود کو کوئی اٹیک نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو ایک سینئر ہے ایک جونیئر ہے، بحث ہو جاتا ہے۔ تو لینتھی والا صاحب کو بولے آپ فکر نہ کریں، پاکستان محفوظ ہاتھوں میں۔ خلیل نینی تال والے صاحب، آپ کو گل محمد رند صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ایک کمپیٹنٹ اور خوبصورت وزیر اعظم ہے۔ آپ نے لکھا ہے اپنے آرٹیکل میں، عمران خان کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ دنیا کو کہیں کہ ایٹمی پروگرام پر بات ہو سکتی ہے؟ میں نے تو ایک آئٹم نہیں کیا، میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ صرف مائنس عمران خان پی ٹی آئی 00030 آپ سمجھ لیں، یہ واحد آدمی ہے جو ابھی تک سب کو پکڑ کے، جیسے نا ایک زمانے میں کہتے تھے 1 کلو مینڈک تولنا ناممکن ہے۔ اچھا خلیل صاحب، ان کو آپ نے کہا تھا کہ یہ زلفی بخاری سے یورپ سے منگا کے زلفی بخاری کو اپنے پاس بٹھائیں اور پھر وہ کرپشن کریں، میں نے کہا تھا؟ نہیں صحیح بات یہ سب باہر کے امپورٹر ان کے دوست ہیں، تو پھر اچھائی کیسے ہوئی؟ نہیں، میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے دور میں اتنی یہ سٹور کیوں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے مشیر ہوتے تھے، تم میرے مشیر ہو۔ بالکل صحیح۔ مجھے تم پر وہ آتا ہے، اگر ہم ان کو صحیح مشورے دیتے تھے، اگر آپ کے مشیر غلط آپ نے جمع کر لی ہیں تو آپ کا نظام نہیں صحیح چل سکتا۔ آپ کے یہاں سب بھگوڑے دنیا کی پارٹیوں سے نکلے ہوئے آپ نے جمع کیے پی ٹی آئی نے، صرف اس لیے کہ اقتدار میں بیٹھ کر ہم صحیح کریں گے۔ وہ کیا اقتدار میں صحیح کریں گے جو خود بھاگے ہوئے ہیں؟ اب نیب کا آپ دیکھیے گا، جب یہ جائیں گے نا 3 سال کے بعد، ابھی 2 سال کے بعد، آپ دیکھیں گا نیب کے 60 مقدمے ان کے جو کھلیں گے تو عوام کہے گی وہ یہ وہی لوٹے۔ آپ سے خلیل صاحب کیوں بند ہے؟ خلیل صاحب، آپ سے گل محمد رند صاحب نے سوال رکھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا پچھلے سے بہتری نہیں ہے؟ بہتری آپ عوام سے باہر آ کے نکل کے دیکھیں، بہتری تو نظر آتی ہے۔ بہتری کو چھپ تھوڑی سکتی ہے، قوم کی ترقیاں جو ہیں وہ عوام بولتی ہے۔ آج میں آپ کو 10 الیکشن آپ ہار چکے ہیں، آپ یہ دیکھیے 3 سال میں آج تک نہیں ہوا کہ بائی الیکشن میں بیٹھی ہوئی جماعت ہاری ہے، یہ پہلی جماعت ہے جو ہار رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جب 5 سال مکمل ہوں گے تو یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا نہیں ملے گا ان کو۔ یہ خلیل صاحب، یہ ہم ان سے جواب لے لیتے ہیں گل محمد رند صاحب سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ایم این اے ہیں، آج اجلاس میں بھی تھے، تو ان سے وہاں کی پہلے تو بات سنیں گے کہ وہاں پہ آج کیا ہوا۔ قادر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے ٹائم دیا۔ آج قومی اسمبلی کی کیا صورتحال رہی اور وہاں پہ ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کے علاوہ اور پروڈکٹیو کام کیا ہوا؟ میرے خیال میں کوئی کریکٹر اسیسینیشن تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب تھوڑی سی اپنے ٹائمنگ بھول گئے، اور جب بلاول صاحب کی اور زرداری صاحب کی جوتے وہ سیدھا کرتے تھے، آج وہ شاید وہ سارے بھول گئے۔ اور یہ ایک سازشی عناصر تھا جو بلاول صاحب نے اپنی بات میں کہی کہ سازشی عناصر ہے، یہ سے پہلے بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے پارٹی سے اس کو نکال دیا۔ تو بلاول صاحب نے قومی اسمبلی میں یہی کہا کہ یہ سازشی عناصر ہے، عمران خان کو اس کے اوپر نظر رکھنا چاہیے، اور پھر انٹیلیجنس اداروں کو اس کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک سے غداری بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ویسی باتیں عام سی ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔
اور باقی جو وزیراعظم کا جو خطاب ہوا تھا بڑا سموتھلی ہوا تھا، اس کے باوجود کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو بات نہیں کرنی دی ہے، اس کے باوجود کہ بلاول صاحب کو بات نہیں کرنی دی ہے، مگر جمہوری روایت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اپنا فریضہ ادا کی ہے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کوتاہی کی وجہ سے یہ بجٹ پاس ہوا، ادروائز تو بلاول صاحب نے پہلے کہا ہماری 56 MNA ہے، آپ کے حوالے ہے، آپ اس کا ووٹ جس طرح استعمال کرنا چاہو آپ استعمال کر سکتے ہو، مگر خود اپوزیشن لیڈر نہیں آیا ہے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نہیں آیا ہے، وہ 25 سے 28 سے ان کے MNA نہیں آیا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چانس دے دی ہوگی۔ آج وزیر اعظم صاحب نے آفر بھی دیا اپوزیشن کو کہ آپ بیٹھیں تو ہم الیکشن رولز پہ لیجسلیشن کرنے کے لیے الیکشن ریفارمز پہ بات کریں، تو آپس میں آپ کی کیا بات ہوئی کہ آپ اس کے لیے حکومت کا ساتھ دیں گے اور لیجسلیشن کریں گے یا اس پہ بھی اپوزیشن پھڈا کریں گی؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ آفر دی تھی عمران خان صاحب کو کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر اس کا مطلب غلط کیا گیا، اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ یہ کرپشن کے کیسز ہے یہ معاف کرنا چاہیے۔ اس شخص کا کوئی دین ایمان تو نہیں نا، اس کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہے، 1000 تو یو ٹرن لے چکا ہے وہ، اور آج جس طرح اسمبلی میں پاکستانی اداروں کے اوپر وہ الزام لگا رہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کیا ساری چیزیں آپ کے اسمبلی کے فلور پہ ساری باتیں، اور پھر اس نے یہ کہا کہ ایک طرف MQM کے MNA ان کے بغل میں اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین جو ہے نا ایک دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے 30 سال سے، ہم لندن سے اس کو لا نہیں سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے الطاف حسین دہشت گرد ہے، MQM پوری جماعت دہشت گرد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس دوغلے آدمی کے میں کیا کروں کہ ایک بغل میں جو ہے نا اس کے MNA رکھے ہوئے اور دوسری طرف ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو ایسے شخص کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہے کہ جس کی بات کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اور جو جس طرح، اور پھر یہ بجٹ سپیچ تھا اور بجٹ سپیچ میں جس طرح اس کی بیک اور خیرات کی عادت تھی، اور اسی طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی کہ ہمیں آپ مزید چندے دے دیں۔ یہ بھول گئے کرونا کی صورتحال میں جہاں انہوں نے PIA کا ٹکٹ جو ہے نا وہ 3 سے 4 گنا بڑھا دیے اور لوگوں کے پاس آنے کا کرایہ نہیں تھے جب باہر سے لوگ آ رہے تھے، اب اسی اوورسیز پاکستانی سے دوبارہ بھیک مانگنے کا وہ درخواست کرے، اپیل کرے، جس طرح وہ حوالہ بھی دے رہے تھے کہ ہم نے نمل یونیورسٹی جس طرح بنایا، جس طرح ہم نے شوکت خانم اسپتال بنایا، ہم کراچی کا بھی اب بنا رہے ہیں، وہاں بھی اشارہ دے دیا ہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے خیرات مانگ رہا تھا یا اپنے لیے خیرات مانگ رہا تھا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، ہم ٹیم پہ بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، جو گلمند رن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے PTI کی ٹیم کی بھی سپورٹ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے باقی بھی سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے غیر موجودگی میں یہ بھی بات ہوئی کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن اس بیوٹی آف ڈیموکریسی کے تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے ان کو زیادہ پرووک کیا جس کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، تو ان کو آپ نے کس طرح سے پرووک کیا؟ دیکھیں بات یہ کہ اب کوئی بھی بہانہ بنا لے، کیا کسی شخص کو اس طرح، کیونکہ عمران خان کی تربیت ہے نا، جس طرح وہ کنٹینر پہ بیٹھ کے اور 126 دن کی ڈانس پارٹی میں جس طرح وہ اویس دوا نواز شریف اویس زرداری کی باتیں کر رہا تھا، تو اب ایسے لوگوں کو بدتمیزوں کو ٹولے کو اور جس طرح تربیت عمران خان نے دی ہے، جس طرح PTU پر حملہ کر دیے، جس طرح سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے شلواریں لٹکائی، جس طرح انہوں نے پولیس کو برا بلا کہا، جس طرح انہوں نے بجلی کے بل جلائے گئے، جس طرح لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ آپ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیج دیں، تو یہ تو سارے اگر آپ کسی بھی وکیل سے پوچھو یہ تو غداری کے مقدمات بن سکتے ہیں، مگر یہ بندہ کس کا چہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچ نکلا، آج وہ ان پہ بھی برس پڑا، آج افغان وار کے حوالے سے انہوں نے پاکستانی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، گو کے نام نہیں لیا، مگر یہ کہا گیا کہ پاکستان نے غلط ساتھ دیا، تو پاکستانی کس ہے؟ پاکستان تو ایک شخص کا نام تو نہیں ہے نا، پاکستان میں تو پورے اسٹیبلشمنٹ ادارے ہیں، یہ سب مل کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا افغانستان۔ قادر صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی کیا ایسی کنورسیشن ہوئی جس پہ آپ کو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے آپ کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کرنے کی دھمکی دی آپ کو؟ آپ کی سوئی ایک جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے، فردوس عاشق اعوان پہ میں اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہوں، اور میرے خاندان کا، میری پارٹی کی تربیت ہے کہ ہم خواتین کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ہمارا سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے کہ جس کو ہم ووٹ دے کے ہاؤس میں بھیجتے ہیں تو وہ ہماری لیجسلیشن کرے رادر دین کہ وہ ایک دوسرے کی کریکٹر ایسیسینیشن کرے اور ایک دوسرے کو تھپڑے مارے، تو ذرا عوام کو بتائیں نا کہ کیا ہوا ایسا، آپ کو ووٹ دیا ہے کراچی نے؟ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جہاں انہوں نے مجھے بات کرنے کی موقع نہیں دیا، اس کے بعد جب
वो आधे घंटा बोली, उसके बाद जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला आप क्या बोलेंगे, आप लोग तो सर से लेके पाँव तक करप्ट हो। तो मैंने कहा करप्ट तो आप भी हो, आप इसी पार्टी में थी, क्या आपके ऊपर एयरवाई की पूरी रिपोर्ट मौजूद है सोशल मीडिया में, जिन्होंने 10% कमीशन मांगा और उनको वजारत इत्तलात से हटा दिया है। उसके बाद एनजीओज की जो बसें थी वो किराए पे चला रही थी, वो से रिकवर हुई की पूरी मीडिया की रिपोर्ट थी, इसके ऊपर उसने डायरेक्ट गाली दी है और दुनिया ने सुन ली है। तो अब मैंने कौन सी गलत बात की है? अच्छा ठीक है, ठीक है मंदुखेल साहब, ये हम गुलमोहन साहब से इसका दूसरी बात, अब अगला जुमला सुन ले, अगला जुमला सुन ले। उसके बावजूद मेरी तरबियत ऐसी है कि मैंने अगले दिन कहा कि वो खातून है, अगर उसको अपनी जो है ना इस हरकत पे पछतावा है तो मैं उसको माफ करने को तैयार हूँ। और उसके बाद उसने नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजने के साथ मैं वकील हूँ, कराची से लेके सुप्रीम कोर्ट बार तक तमाम बार एसोसिएशन ने मेरी हिमायत का ऐलान की है, पूरे असम्बली सेनेट ने, इवन की पीटीआई के मेम्बरान ने, पीटीआई के एमएनए उनकी उस्मान डार ने माजरत की है, दूसरे जो खातून उसके वो रक्षंदा गुलजार साहिबा क्या नाम है, उन्होंने माजरत की मुख्तलिफ टीवी चैनल पे। तो मैं समझ रहा हूँ कि, और उसके बाद भी मैं, जब उसने मुझे नोटिस भेज दिया तो मैंने अभी इनके खिलाफ एफआईआर की दरखास्त दी है, मैं एफआईआर दर्ज करूंगा और बाकी जो डैमेजेस है वो सूट अलग दाखिल करूंगा। और के अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये गुंडों का एक टोला है और एक मंदुखेल साहब इसका हम जवाब ले लेते हैं। खेल साहब से हम बात कर रहे थे, गुलमोहन साहब, मंदुखेल साहब ने कहा कि ये आपकी तरबियत है, ये आपके लीडर की जो मंशूर है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने 126 दिन तक आपको डांस पार्टियां करा के और ये गाली गलोच करा के सारा सिखाया है, आप वही कल्चर आपने अपटेन किया हुआ है और आज तक उसको आप चला रहे हैं। तो साहब सबसे पहले तो मंदुखेल साहब को बाबर असेंबली में पहुंच गए, और पहले तो मंदुखेल साहब खुद भी पीटीआई में रहे हैं, इनको तो पता होगा कि पीटीआई में क्या ट्रेनिंग दी जाती है, क्या परवरिश हो रही है। ये तो पीटीआई छोड़ के फिर पीपल्स पार्टी में गए। जहाँ तक इन्होंने यूसुफ की बात की है शाह महमूद की, देखें थेबो साहब, अफ़गान इशू को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं डायरेक्टर अफ़गान रिफ्यूजीज़ रह चुका हूँ ज़ियाउल हक के दौर में। इस वक्त पीपल्स पार्टी में जो टीम है, ये ज़िया साहब के वो जो शुरा बनी थी उसके सब मेंबर थे उस वक्त रहे, फिर इनमें से बहुत सारे नून में रहे। तो पॉलिटिक्स में गेट चेंजिंग फ्रॉम वन पार्टी अदर इस तरह मंदुखेल खुद भी गलत कर रहे हैं। सेकंड, उन्होंने टोटल इमरान खान की बुराइयां बात की। अगर मैं भी ये रिपीट करूं बिलावल साहब की या जरदारी साहब की, फिर मैं ये कहूँगा मेरी ये परवरिश नहीं है। मैं इश्यूज़ पे बात करूँगा। उन्होंने कहाँ कहा है कि आर्मी की गलती है? उसने कहा एक बंदे के गलत फैसले इसकी वजह से। हमारे हिस्ट्री में अफगान इशू में 2 फैसले गलत हुए। एक जनरल ज़ियाउल हक ने गलत की थी, उस वक्त मैं अफगान रिफ्यूजीज था, मैंने पाकिस्तान के सब कैंप से विज़िट किए और मुझे पता है पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ। दूसरा, मुशर्रफ ने एक फ़ोन पे बोला यस। उन्होंने तो कौम को माजी बताया कि जी माजी की तरह अगर हम टेलीफोन पे यस करेंगे और एक फ़ोन पे हम पूरी कौम, फ़ौज सब अमेरिका के कहने पे अफ़गानिस्तान के हवाले करेंगे तो इस कौम का फ्यूचर क्या बनेगा। और मुझे तो खुशी है आज मंदुखेल साहब के जो लीडर थे बिलावल साहब, वो असेंबली में बैठे रहे, अपोजिशन की तकरीर सुनी। मंदुखेल साहब बताए इमरान खान ने कौन सी ऐसी आज गलत बात की है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के सब चैनल्स पे, मैं अभी हम टीवी पे मालिक साहब को सुन के आ रहा हूँ, उसके अल्फाज ये थे कि आज मज़ा आ गया कि एक प्राइम मिनिस्टर लग रहा था, एक कौम का लीडर लग रहा था, एक इस्लामिक कंट्रीज़ का लीडर लग रहा था, जिसने आके ओपन असेंबली में अपने पूरे नेशनल असेंबली को बताया कि अब हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब हमें IMF के पास, मुझे तो अफसोस है, इस पे भी एतराज़ है कि पाकिस्तानियों से क्यों अपील की। भाई मेरे घर में कोई तकलीफ होगी तो मैं तो मंदुखेल साहब को कहूँगा ना कि वो मेरा दोस्त है, मैं आपको कहूँगा कि भाई मेरी ये तकलीफ है, मेरी हेल्प करें। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त भी जो पाकिस्तान से बाहर हमारे लोग हैं, अगर इस वक्त भी वो शेयर करें तो हम IMF के जाने से बच जाएंगे। ये हम इंडिपेंडेंट एनालिसिस के लिए हम बिल्कुल नैनीताल वाले साहब से पूछ लेते हैं। मैंने मंदुखेल साहब की तकरीर सुनी, बहुत अच्छी तकरीर थी इसकी, उस पर मैं इसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक बैलेंस तकरीर थी। और अपोजिशन का जो आपने कहा शुरू में इंट्रो में कि उनको बोलने नहीं दिया था, अगर बोलने नहीं देते तो मंदुखेल साहब की तकरीर नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। खलील नैनीताल वाला साहब आप फरमाएं, हमारे पास ये एक इशू है, जिस तरह से पहले कादिर खान मंदुखेल साहब ने कहा कि ये वज़ीर आज़म साहब ने आज हमारे एजेंसियों के ऊपर, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक
सवालिया निशान का है कि उन्होंने काम सही नहीं किया, लेकिन गुल मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, ये तो ठीक है, जो अच्छी बात है उसको कहना चाहिए, जो बुरी बात है उसको कहना चाहिए, हम माजी से सीख के इसको ठीक करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो वाकई कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव रहें। ठीक। और उन्होंने पहली जो तकरीर की थी वो तारीखी तकरीर थी, वो भी इसी तरह की थी जो आज ये आप फरमा रहे हैं, अगर आपको याद हो तो। जी सर। जब वजीर आजम बने थे, बनने के बाद जब उन्होंने कौम से खिताब किया था तो सब ने अप्रिशिएट किया था। राइट। हाँ भाई, वजीर आजम ऐसा बुर्दुबार होना चाहिए। मगर हम बदकिस्मती से रिजल्ट देखते हैं 3 साल का। तो मैंने अपने मुख्तलिफ कालमों में उनकी अच्छाई भी बयान की है और उनके साथियों की बुराइयों की तरफ भी इंकशाफ किया है। आज उन्होंने दोबारा फिर पॉजिटिव बात की है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने अमेरिका को कहा है कि नहीं, तो ये बहुत अच्छा, हमको खुशी हुई है। यकीन करें कि मैं यहाँ कनाडा और अमेरिका की आपके सरहदों में बैठा हूँ, तो हमें तो इतना फख्र हुआ कि उसने पहली मर्तबा कहा, लेकिन ये अमेरिकन अब हमारे वजीर आजम के पीछे ऐसे लगेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी मफादात की अगर आपने हिफाजत ना की तो फिर ये इनसे बुरा दुश्मन भी कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला, हम तो कहते हैं कि इनको उसकी शर से बचाए। राइट। कादिर खान मंदुखेल साहब, खलील नैनीताल वाले साहब कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। क्या आप समझते हैं कि हम इसके कैपेबल हैं कि हम अमेरिका जैसे मुल्क को कहें कि एब्सोल्युटली नॉट, और वो इस वक्त तक हमें फ़ोन तक नहीं कर रहे हैं, जबकि वो अफ़गान सदर को भी बुला रहे हैं, अफ़गान चेयरमैन को भी, वहाँ अब्दुल्ला को भी बुला रहे हैं, उनसे मशवरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके सबसे बड़े इस पूरे जंग में हिस्सेदार रहे, लेकिन अभी हमसे मशवरा नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए कितनी डेंजरस और अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं यही तो कहता हूँ, जैसे तूफान, बारिश, तूफान आने। खलील साहब, ये कादिर मंदुखेल साहब के लिए क्वेश्चन है। जी कादिर साहब, आप आज ज़मनी बजट पेश किए है और ज़मनी बजट के ऊपर जो मैंने पॉइंट मुझे जो मौका मिला इसकी बहस करने का, तो मैंने ये कहा कि ये वजारत खारजा में जो एक नाइल शख्स बैठा हुआ है पीपल्स पार्टी से, उसको निकाल दिए इसी नाइली के ऊपर, और इस शख्स ने एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से जो उन्होंने वादे की है वो दुनिया के सामने, यहाँ तक कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक फ़ोन पे बात तक नहीं कर सके हमारे वज़ीर आज़म साहब से। और मुझे बड़ी हंसी आ रही है इस बात पे कि वज़ीर आज़म साहब वो पता नहीं आज क्या खाया हुआ था उसने, और जिस तरह तकरीर की, जबकि उसको पता है कि उसका जो है ना वो एक एक स्टेप और एक एक बात और एक एक लफ्ज़ का वो परमिशन लेके बोलता होगा अगलों से, जिसने इस मकाम पे इसको बिठाया। वो पश्तो में एक मिसाल है कि जानमाज पे खड़ा तो कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा। अगलों ने तो जानमाज पे खड़ा कर दी कि अभी उसकी नाली उनके सामने आ गई है, और शायद उनको कोई लगा एक इलेक्शन के हवाले से जो इनके MP है, MNA जो एक एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते थे, कराची से 17 MNA 29 MPA दिए गए। और फिर ज़मनी इंतखाबात में आपने देखा जब फैसल वाडा को मैंने भगाया वहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन का केस दाखिल करके। कादिर खान मंदुखेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खलील नैनीताल वाले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम अपना आखिरी सेगमेंट शुरू करेंगे जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में कोविड की सिचुएशन क्या है, और हमारे पास इस वक्त जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी क्या है, और कोविड की सेंसिटिविटी इस वक्त क्या है, क्योंकि अभी जो हमारे पास जितने भी SOPs थे उसको तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास लॉकडाउन थे, जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन थी, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। तो हमारे साथ इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर फलक कादिर साहिबा हमारे साथ हैं। मैडम, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया। क्या आप देखते हैं इस वक्त कोविड की क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पे कराची में और पूरे पाकिस्तान में? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। देखिए, सवाल बहुत ज़बरदस्त है आपका कि आफ्टर वैक्सीनेशन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि अब क्या सिचुएशन है कोविड की। सो कोविड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी क्या हम बहुत हद तक कोप अप
کر چکے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ویکسین لگانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی, اس کے بعد بھی کیسز پازیٹیو آئے ہیں. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ویکسینیشن کے بعد جو کیسز پازیٹیو آئے ہیں وہ کیسز کی جو سیویرٹی آف دا ڈیزیز تھی وہ کافی ڈکریز ہو گئی ہے. اگر لوگ پازیٹیو ہو بھی رہے ہیں تو جو کووڈ ایک سیویرٹی کے ساتھ اٹیک کر رہا تھا وہ اس کو ڈکلائننگ فیز میں لے کر گئی ہے ویکسین. تو ویکسین کا جو آؤٹ کم تھا دیٹس ویری ایکسلنٹ. بہت سارے کیسز پہ ہم نے کوپ اپ کر لیا ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ ایس او پیز کی اگر آپ بات کریں تو ہم نے obvious سی بات ہے ایس او پیز کو اب تھوڑا بہت اسٹیپ بیک ہو گئے ہیں. ہم نے گیٹ ٹوگیدر کو الاؤ کر دیا اینڈ ہم نے جتنے بھی ہمارے جو ہم نے ایک ایس او پیز بنائی تھی, جو بھی ہم نے ایک لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کو بچانے کے لیے جو بھی ہم نے اقدامات کیے تھے وہ اب تھوڑا اسٹیپ بیک ہوئے کیونکہ اکنامکلی بھی وی آر گوئنگ ڈاؤن. تو ساری چیزیں اب نارمل لائف کی طرف آ رہی ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس بھی جو کیسز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. اچھا میڈم, اگر کسی نے دونوں ویکسین کے دونوں ڈوز لگوائے ہوئے ہیں, اب ان کو اپنے لیے سیفٹی کتنا اہم ہے یا وہ بالکل ریلیکس ہیں, اب ان کو کچھ نہیں ہوگا؟ ہاں, ایکسلنٹ کوشچن ہے. سب سے پہلی بات, ویکسینیشن کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, ہر کنٹری کا ایک یہ بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہمیشہ جو ہے کوئی کنٹری ایک ویکسین کو مان رہی ہے ایک کو نہیں مان رہی. جیسا پولیٹیکل ایشوز ہیئر, سم اکنامیکل ایشوز ہیئر, فائنینشیل ایشوز ہیئر. سو میں اس بارے میں بات نہیں کروں گی. بٹ دوسری جانب یہ ہے کہ اگر کووڈ کی ویکسین کسی نے لگوا لی ہے ایک بار اور دوسری ڈوز بھی لگوا لی ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سیکیور ہو گیا. اوکے, ٹھیک ہے. ہم انفلوئنزا وائرس کی بھی ویکسین لگاتے ہیں اور ہر سال لگواتے ہیں. وائرس جو ہے وہ میوٹیٹ ہوتا ہے, اس کی شکل بدلتی ہے, آپ کی اینٹی باڈیز بنتی ہیں 6 مہینے تک آپ کی باڈی کے اندر, 1 سال تک ہے. ایک اور میں آخری آپ سے سوال کروں کہ آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ آپ نے سائنوفارم اگر 2 ڈوز لگوا لیے ہیں تو آپ تیسرا 1 ڈوز فائزر کا لگوائیں جو آپ کو مزید سیکیور کرائے گا. تو کیا از اٹ فیکٹ؟ دیکھیں, جتنی بھی ویکسین ہے سب کا کام ہے کہ بوسٹ کرنا ہے, امیونٹی کو بوسٹ کرنا ہے. آپ مانتے ہیں نا کہ آپ اگر کوئی بچپن میں بیمار ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ کو وائرل ڈیزیز ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں یہ دوبارہ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی باڈی امیون ہو چکی ہوتی ہے اس چیز سے. تو جتنی بھی ویکسینس ہے سب کا کام ہے آپ کو امیونٹی پرووائڈ کرنا. تو اف یو وانٹ ٹو انجیکٹ سم اندر, اگر آپ نے ایک ویکسین کرا لی ہے, چائنیز ویکسین کرا لی, اس کے بعد اف یو وانٹ ٹو ایڈ اندر ویکسین, سو دیٹس ناٹ ایشو, یو کین ڈو اٹ. آپ کر سکتے ہیں, اس میں مزید سیکیور ہو جائے گا. سر میں آپ سے فائنل کمنٹس لے لوں گا کووڈ کے ریگارڈنگ ہی. اس وقت لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ وہ کووڈ کی ایس او پی کو کس طرح سے فالو کریں یا چھوڑ دیں؟ نہیں, بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمیں کیئر رہنا چاہیے, اور آج پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا, اپنی ٹیم کی تعریف بھی کی کہ جس طرح ہم نے حالات کو ہینڈل کیا, اور اس کے ساتھ قوم کو ریکویسٹ بھی کیا کہ آپ اس کو ایس او پیز پہ عمل کریں. لیکن بڑا نیچر کا بھی رول ہے پاکستان میں اس وقت, فرینکلی بتاؤں. سر گورنمنٹ نے بہت کوشش کی, لوگوں نے, سندھ گورنمنٹ نے بھی بہت کوشش کی. میں نے ویکسین لگوائی ہیں, 2 لگائی, ایسی کیا بات نہیں. سب نے لگایا, ہم نے بھی لگایا. ہاں, لگانا چاہیے. دیکھیں یہ تو پوری دنیا, کل سے آپ دیکھ رہے ہیں, کل ہائیسٹ جو کیسز ہوئے ہیں یو کے میں اگین 24,000 اور تقریباً 400 ڈیتھس ہوئی ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل یہ کہا کہ ہمیں کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے اس بیماری کا جب تک آل اوور دا ورلڈ. بالکل ٹھیک, جس طرح پولیو کو جس طرح دنیا سے ختم نہیں کیا. گل مودرن صاحب, ڈاکٹر فلک قادر صاحبہ, خلیل ننیتال والے صاحب, قادر خان مندوخیل صاحب, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جہاں بھی رہیں اپنے آپ کو کرونا وائرس سے اسٹل بچا کے رکھیں, سیفٹی اپنی 100% لینی ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.